أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتاب، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتاب کی، ومہیمنا علیہ، اور ان پر محافظ اور نگران بھی ہے، فاحکم بینہم، بس آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے، عما جاءک من الحق، اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آ چکا، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے بنا دیا دستور بھی اور راستہ بھی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، فِيمَا آتَاكُمْ، ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دی ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو بس نیکی کے کاموں میں سبقت حاصل کرو، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اسی اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں بتائے گا وہ سب چیزیں جن میں تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے، واحذرہم، اور ان سے بچتے رہیں، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ یہ آپ کو کسی فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں بعض ان چیزوں میں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہیں، فإن تولوا، پس اگر وہ روگردانی کر رہے ہیں، فاعلم، تو آپ جان لیں، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، تو ان کو کسی مشقت میں ڈالے ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر فاسق فاجر ہے، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے زیادہ احسن احکامات کس کے ہو سکتے ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ آیات یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت بھی کی جا رہی ہے، اور آپ کے ایسے سمجھیں کہ پیٹھ تھپ تھپائی جا رہی ہے، کہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کی ہدایت کی حریص تھے، آپ چاہتے تھے کہ میری ساری کی ساری امت، اس وقت جو امت تھی جو آپ کے قریب آس پاس رہنے والی تھی، وہ کون سے لوگ تھے؟ ایک تو صحابہ کی جماعت تھی، اور ایک وہ جو منافقین تھے، اور ایک یہود اور نصارہ، یہ اس وقت یہ چند ایک طرح کے لوگ تھے، اور بت پرست بھی تھے، آس پاس کے قبائل میں بت پرستی بھی تھی، تو اس وقت ٹوٹل امت یہی تھی، باقی دنیا میں اور بھی قومیں تھیں لیکن آپ کے سامنے یہی لوگ تھے، آپ چاہتے تھے کہ یہ تو سارے کے سارے کسی نہ کسی طرح یہ سارے کے سارے ہدایت یاب ہو جائیں، اور آپ ان کی ہدایت کے حریص تھے، تو اسی بات کا ہر ایک کو پتہ تھا، یہود کو بھی پتہ تھا، نصارہ کو بھی پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب ترین چیز کون سی ہے؟ لوگوں کا مسلمان ہو جانا، جس کے لیے آپ اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارا اور قوم کے کچھ لوگوں کا آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو آپ نا اس جھگڑے کے بارے میں آپ فیصلہ کر دیں، اور آپ کا فیصلہ ہم سب کو قبول ہوگا، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے نا، یہود کے علماء نے کہا بڑے ہمارے حق میں اگر فیصلہ کریں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم علماء ہیں، اپنی قوم کے پیشوا ہیں، تو ہمارا مسلمان ہونا گویا کہ پوری قوم کا مسلمان ہو جانا ہے، کیونکہ علماء قوم کو جس راستے پہ لگانا چاہیے لگا سکتے ہیں۔ یہود نے ایک قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دی کہ آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیں ہمارے حق میں، تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور آپ کا جو سب سے بڑا آپ کی جو چاہت ہے نا کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، وہ آپ کا مقصد حل ہو جائے گا، آپ کو مل جائے گا، تو آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، لیکن وہ ناحق پر تھے اس کام میں، وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو ہی نہیں سکتا تھا، غلطی ان کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ ہوا کہ اگر ہم ان کے حق میں فیصلہ کر دیں تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور ان کی وجہ سے ان کی ساری قوم مسلمان ہو جائے گی، تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن آپ نے، کیونکہ آپ انصاف کے علم بردار تھے،
کسی کا ذرا برابر بھی حق تلفی کرنے والے نہیں تھے، اگر آپ حق تلفی کسی کی ذرا برابر بھی کر دیتے تو پھر آپ امت کے لیے آپ کیسے رہنما بن سکتے تھے قیامت تک کے لوگوں کے لیے؟ سب کو ایک بات مل جاتی ہے کہ آپ کے نبی نے تو فلاں جگہ پہ اپنے صرف اسلام کو پھیلانے کی خاطر دوسروں کی حق تلفی کی تھی، تو یہ کیسا سچا مذہب ہے کہ دوسروں کی حق تلفی کر کے کسی کو مسلمان کرنا؟ یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو یہ بات کرنے کا موقع مل سکتا تھا قیامت تک کے لیے لوگوں کو، تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ مسلمان ہو نہ ہو وہ آپ کا مسئلہ ہے، میری خواہش تو ہے کہ آپ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن آپ کے حق میں فیصلہ کرنا اگر آپ ناحق پر ہوں یہ بات میرے سے ممکن نہیں ہے۔ آپ نے منع کر دیا کہ میں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ نے ان کی بات سن لی تھی اور وہ ناحق پر تھے اس معاملے میں، تو آپ نے فیصلہ نہیں کیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہے کہ اے نبی آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، اگر آپ فیصلہ ان کے حق میں کر دیتے تو آپ کو کیا پتا کہ وہ دل سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، پھر مسلمان نہ ہوتے اور باقی قوم کو بھی مسلمان نہ کرتے۔ تو یہ ہدایت دینا نہ دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت، قرآن کی ایک آیت ہے۔ اے نبی جی بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کہ یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ بن جائیں۔ من احببت، ابو طالب کے بارے میں کتنے حدیث تھے، موت تک آپ ان کے کان میں یہ بات کرتے رہے، اے میرے چچا میرے صرف کان میں کلمہ پڑھ دیں اور کسی کو بھی پتہ نہ چلے، میرے کان میں ہلکی سی آواز سے کلمہ پڑھتا کہ قیامت کے دن میں گواہی دے سکوں میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ چچا نے بہت بڑی خدمت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایک طرف پورا قریش کا جمگٹھا تھا، دوسری طرف ابو طالب اکیلے تھے، قریش کا مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو آپ چاہتے تھے کہ میرا چچا جہاں آخرت میں جہنم کی آگ سے بچے، بہت زیادہ حریص تھے، لیکن کیا ہوا کہ بغیر کلمے کے بغیر ایمان کے ابو طالب رخصت ہوئے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہے، انک لا تہدی من احببت، اے نبی جی آپ اپنے پسند کے بندے کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیا ہے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہے کہ اے نبی جی آپ کا کام ہے آپ کے اوپر جو احکامات قرآن کی صورت میں نازل ہو رہے ہیں بالکل اسی کے مطابق فیصلہ کریں، چاہے آگے والا کوئی بھی ہو۔ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ سامنے والا بندہ کون ہے، اس کے حق میں فیصلہ نہ ہوا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہدایت کی چیز ہے، نصیحت کی چیز ہے کہ اگر ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، جیسے کہ پہلے بھی بات یہ آئی ہے، تو صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن آخرت میں بڑے درجات تک پہنچاتا ہے، آخرت میں تو پہنچاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا میں بھی انسان کو قرآن بہت بڑا رتبہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ یہ قرآن جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو بلند مرتبہ کر دیتا ہے، بلند مرتبہ، اور بہت سارے لوگوں کو یہ پست مرتبہ کر دیتا ہے۔ جو اس کو سینے سے لگاتے ہیں یہ اس کو وہ سریا تک پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں یہ اس کو پھر تحت الثری تک پہنچا دیتا ہے، یعنی زمین سے بالکل ذلت کی پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ تو آج ہم جو ذلت کی بستیوں میں گھرے ہوئے ہیں نا، ہر طرف سے پریشانیاں مصیبتیں، ہر سارے کے سارے حالات ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر ہے، وہ وہی وجہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا پہلے زمانے کے لوگ جو انہوں نے عزت حاصل کی ہے نا دنیا میں، اور دنیا ان کے قدموں کے نیچے آ گئی تھی، وہ قرآن کی وجہ سے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتاب کی، یعنی اپنے سے پہلے تورات انجیل، ومہیمنا علیہ، اور ان پر نگہبان بھی ہے، یعنی ان کے اندر جو انہوں نے خرافات شامل کر دی ہیں، جو رد و بدل کر دیا ہے، یہ قرآن اس کے بارے میں بالکل کھول کے بیان کرتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ جو غلط چیزیں وہ اس کے بارے میں قرآن نفی کرتا ہے کہ یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، یہ انہوں نے خود شامل کی ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، بس اے نبی جی آپ ان کے درمیان فیصلہ کرتے رہیں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، اور اب ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے دستور بھی بنا دیا، راستہ بھی بنا دیا، ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت نازل ہوئی ہے، یہود کے لیے الگ، عیسائیوں کے لیے الگ، مسلمانوں کے لیے الگ، ہر ایک کے لیے الگ الگ، ان کے مزاج کے، ہر ایک کے مزاج ایک دوسرے سے مماثلت نہیں رکھتے ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ پہلی قوموں کا مزاج کو خواہشات الگ الگ تھی، اس قوم کی الگ ہے، تو ان کو الگ شریعت دی گئی، ان کو الگ شریعت دی گئی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ سارے کے سارے دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم سارے کے سارے ہدایت یاب بن جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں کرتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں؟ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے ان چیزوں کے اندر جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ اگر سارے کے سارے لوگ ایمان والے بن جائیں پھر دنیا کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ فلاں اور یہ فلاں، جو لاکھوں کروڑوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، وہ کس لیے بنائی ہیں؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ کہف میں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو زمین کے اندر یہ کائنات
کی یہ چیزیں بنائی ہیں وہ صرف اور صرف تمہیں آزمانے کے لیے بنائی ہیں کہ ان کے پیچھے لگ کے ان کو مقصد بنا کے کون زندگی گزارتا ہے اور ان سے فائدہ حاصل کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کون کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سارا دو نظام بنا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے ان دنیا کی چیزوں میں کو عطا کر کے. فاستبقوا الخیرات، اب ہمیں یہ حکم ہے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا، دوڑنا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، سورہ ویل للمطففین آخری پارہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ دوڑنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے دوڑے. تو ہماری جو دوڑ ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے پیچھے ہے، مقام اور مرتبہ، عہدہ، بنگلے بنانے، ڈگریاں حاصل کرنے، ان کے پیچھے ہماری آج کی دوڑ لگ رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، دوڑنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں مقابلہ بازی کریں. نیکی کے کاموں میں مقابلہ بازی اللہ کو پیاری ہے، پسند ہے. دنیا کے کاموں میں مقابلہ بازی اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ تو آخرت کی نشانیاں ہیں. جس طرح آج عرب والے ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بالکل چرواہے قسم کے لوگ، کھانے پینے کو لیے کچھ نہیں ملے گا. یہ چرواہے ان کو کہا جاتا ہے جو دنیا سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، دنیا کا پتہ نہیں ہوتا. وہ بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کریں گے، جیسے آج ہو رہی ہے. کبھی دبئی والے بنا رہے ہیں، کبھی سعودی والے بنا رہے ہیں، کبھی کون بنا رہے ہیں، ابھی بھی بن رہی ہیں. تو مقابلہ بازیاں چل رہی ہیں دنیا کی چیزوں کے اندر. اور جس نے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی ہے نا، برج خلیفہ، وہ ایک کچی قبر کے اندر پڑا ہوا ہے. تو اتنی بڑی بلڈنگ بنا کے اس کو کیا ملا؟ اس کے خاندان والے تو عیاشیاں کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں خربوں کما رہے ہیں، لیکن وہ خود پڑا ہوا ہے قبر کے اندر، مر گیا. تو وہ اس کا پورے اس کا حساب کتاب وہ ابھی دے رہا ہوگا. ہاں، تو یہ جو مقابلہ بازیاں وہ بھی انہوں نے کیا، اور ہم بھی جو کر رہے ہیں نا، انہوں نے اپنے حساب سے کیا، ہم اپنے حساب سے کر رہے ہیں. تو حساب کتاب ہے مرنے کے بعد، ایک ایک چیز کا حساب، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا، اور ایک ایک پیسے کا حساب کتاب ہے. اس لیے الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور اللہ ہی کی طرف تم سب نے واپس جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ بعد دنیا سے جو مرضی کرتے رہو، آخرت کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد انسان کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. نہیں، اللہ کے بعد تم سب نے واپس جانا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں کھول کے سامنے کر دے گا، جو جن میں تم آپس میں لڑائیاں جھگڑے کیا کرتے تھے. ساری کی ساری چیزیں، یہ نہیں ہے کہ ہوا میں اڑ رہی ہیں اکیلے تنہائیوں میں، کچھ میں دیکھ رہا ہوں یا کچھ میں کر رہا ہوں، کچھ بول رہا ہوں تو وہ ہوا میں اڑ گیا، بس ختم ہو گیا، اور پانی پہ لکھائی ہو گئی. نہیں، وہ فرشتوں نے نوٹ کر لیا ہے، اور وہ قیامت کے دن وہ فلم ساری کی ساری چلائی جائے گی. میرے سامنے نہیں، کائنات کے سارے انسان کھڑے ہوں گے، ان سب کے سامنے فلم وہ چلائی جائے گی. آج تو انسان گناہ کرنے کے لیے نا چھپتا ہے، چھپ کے گناہ کرتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، رسوائی ہو جائے گی. اور وہی گناہ جو چھپ کے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گھر والے بھی کھڑے ہوں گے، دوست بھی، تمام انسان بھی کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے اس کو دکھایا جائے گا کہ دنیا میں تو لوگوں سے تو حیا کرتا تھا لیکن میرے سے حیا نہیں کرتا تھا آج. اور پھر انسان کی رسوائی کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.